ابو کے بعد امی اور میں اکیلے رہ گئے۔ سر پر سائبہ نہ رہا تھا۔ یہ دکھ اپنی جگہ، لیکن گھر بھی چلانا تھا۔ میں گریجویٹ تھی، ملازمت کرنا چاہتی تھی۔ امی ملازمت سے روکتی تھی، وہی گھسی پٹی بات کہ زمانہ خراب ہے۔ امی سے میں کہتی، زمانہ خراب ہے نا، میں تو خراب نہیں، آپ مجھے سروس کرنے دیں۔ یہ جو 4 پیسے ابو کی جمع پونجی کے رہ گئے ہیں، یہ بھی 4 دنوں میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ تب بھی تو مجھ کو سروس ڈھونڈنی ہی پڑے گی، تو ابھی کیوں نہیں؟ بڑے جتن سے اماں کو بنایا اور ایک سہیلی کے توسط سے جاب مل گئی۔ جب فاریہ نوکری کرتی تھی، اس نے اپنے باس سے میری سفارش کی۔ خوش قسمتی سے ایک اسامی خالی تھی، جس پر انہوں نے کسی خاتون کو ہی تعینات کرنا تھا۔ یوں میں نعمت خان کی سیکرٹری لگ گئی، جو خود بھی نئے نئے اس محکمے میں تعینات ہوئے تھے اور پشاور سے آئے تھے۔ نعمت خان سنجیدہ اور کم گو تھے، ہر ایک سے اخلاق سے ملتے، لیکن اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں سے بہت کم بات کرتے۔ تاہم ان سے عزت سے پیش آتے، ان کی یہ بات مجھے بہت پسند تھی۔ میں بھی دل ہی دل میں ان کی عزت کرنے لگی۔ نعمت خان بہت خوبصورت تھے، سرخ اور سفید رنگت، دراز قد، نیلی آنکھیں، باوقار شخصیت۔ جوانی میں ہلکی سیاہ داڑھی ان کے چہرے پر خوب سجتی تھی۔ رکھ رکھاؤ سے کسی اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ معلوم ہوتے تھے۔ اس دفتر میں چونکہ ایک طرح سے ان کی معاون کے طور پر کام کر رہی تھی، تبھی ان کے ساتھ میرا زیادہ واسطہ رہتا۔ ان کے ساتھ کام کرتے 2 سال گزر گئے۔ 2 سالوں میں ایک دن بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کی جو مجھے بری لگی ہو۔ وہ میرا اس قدر خیال کرتے جیسے میں ان کے گھر کی خواتین میں سے ہوں۔ ان کی بلند اخلاقی نے میرے دل میں ان کے لیے محبت کی ایسی جوت جگا دی جو مجھ کو اندر ہی اندر موم بتی کی طرح پگھلانے لگی۔ نعمت خان کی سنجیدگی اور شرافت کے سامنے عمر بھر بھی اس بات کی جرات نہ کر سکتی کہ اپنے دل کی بات اس پر ظاہر کر سکوں۔ اس کے باوجود میری عبادت میں خود بخود دعا شامل ہو گئی کہ خداوند مجھ کو نعمت خان کی شریک حیات بنا دے۔ انہی دنوں میری والدہ سخت بیمار ہو گئی اور مجھ کو چند روز ان کی تیمارداری کی خاطر چھٹی لینا پڑی۔ ایک ماں کی ذات تھی اس دنیا میں، وہ واحد سہارا تھی۔ انہوں نے میری خاطر بیوگی کاٹی اور اب وہ شدید بیمار تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ تھوڑے دنوں کی مہمان ہے۔ ایک روز امی کی طبیعت زیادہ خراب تھی، میں نے دفتر فون کیا اور اپنے باس سے چھٹی مانگی۔ انہوں نے والدہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیسے ان سے کہہ دیا کہ نعمت صاحب، والدہ تو میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہیں، اب میں ان کے بغیر کیسے جیوں گی؟ میرا ان کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ انسانی ہمدردی کا اولین تقاضا تھا کہ ایسے حالات میں جبکہ میری ماں بستر مرگ پر تھی، افسر میری دلجوئی کو آتے۔ مجھے نعمت سے اس بات کی توقع تھی کہ وہ ایک مہربان آفیسر ہے، لہٰذا وہ آئے بھی۔ امی جان سے میں اکثر نعمت خان کی تعریفیں کیا کرتی، ہر روز ایک ایک بات کی تفسیر ان کو بتاتی جو نعمت کے بارے میں ہوتی تھی۔ امی جان یوں غائبانہ طور پر میرے اس افسر کو اچھی طرح جانتی تھی۔ جب نعمت صاحب کو علم ہوا کہ ہم ماں بیٹی کو تو ایمبولینس کر کے دینے والا بھی کوئی نہیں، تو وہ ہر روز شام کو امی کی عیادت کرنے آنے لگے۔ ایک روز امی نے نعمت صاحب سے کہا کہ بیٹا، میرے بعد میری بچی کا کوئی نہیں، مجھ کو اس کی بہت فکر ہے، میرے بعد تم اس کا خیال رکھنا، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ ایک مرنے والے کی التجا کو اس وقت تو کوئی بھی نہیں ٹھکرا سکتا، لہٰذا انہوں نے بھی جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ یوں باتیں کرتے کرتے نعمت صاحب کے سامنے ہی میری امی کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ نعمت خان جس طرح میری ماں کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ امی جان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اگر اپنا بیٹا بھی ہوتا تو اس سے بڑھ کر نہ کر سکتا۔ اب میرے یہ افسر صاحب اچھی طرح سے میرے وسائل سے واقف ہو چکے تھے۔ میں اب تنہا امی کے بغیر اس گھر میں اکیلی نہ رہتی تھی۔ وہ میرے اس مسئلے سے بھی واقف تھے، پریشان تھے کہ کیا کریں اور کیسے مجھ کو اس پریشانی سے نکالیں۔ وہ خود اپنے گھر، اپنے شہر سے دور تھے، کرائے پر رہ رہے تھے۔ وہ بھی اکیلے، غیر شادی شدہ تھے، مجھ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ دوسرا حال یہ تھا کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر رہوں یا پھر نعمت خان کے کسی واقف کار کے ہاں، جن کی فیملی ساتھ رہتی ہو۔
اس سے التجا کریں کہ وہ اپنے گھر میں میرے رہنے کا بندوبست کر دیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم چاہو تو میں اپنے ایک دوست سے بات کروں جس کی فیملی ساتھ ہے، تم ان کے ساتھ رہ لو۔ میں نے کہا نعمت صاحب، میں آپ کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی، صرف آپ ہی کو اس دنیا میں اپنے لیے قابل اعتبار سمجھتی ہوں، کیونکہ امی جان نے کہا تھا کہ ان کے بعد آپ میرا سہارا بنیں گے۔ نعمت صاحب سمجھ گئے کہ میں خود ان سے شادی کی درخواست کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ تم اچھی لڑکی ہو اور تم جیسی لڑکی کو سہارا دینا نیکی کا کام ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ میری منگنی عرصہ قبل چچا زاد سے ہو چکی ہے، جو عمر میں مجھ سے 15 برس بڑی ہے۔ وہ گاؤں میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اپنی خاندانی روایات کی وجہ سے میں ان کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور ہوں۔ میں بغیر ٹھوس وجہ کے اس سے شادی سے انکار نہیں کر سکتا۔ مثلاً یہ کہ اس کے کردار میں کمی ہو، لیکن یہ بھی نہیں، وہ بدچلن نہیں بلکہ باکردار اور نیک عورت ہے۔ میں بچپن کے اس بندھن کا پالن کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ ہماری خاندانی روایات ہیں اور ہمارے یہاں منگنی کو بھی نکاح کے بندھن جیسی ہی ہوتی ہے۔ آپ کی منگیتر آپ سے 15 برس بڑی ہے، پھر بھی اس شادی کرنے سے آپ راضی ہیں؟ کیا یہ شادی بے جوڑ نہیں؟ وہ دیہاتی عورت ہے، پڑھی لکھی بھی نہیں، خدا را کچھ تو سوچو۔ آپ کہیں مجھ سے انکار کرنے کو ایسی کہانی تو نہیں بنا رہے جس پر یقین کرنا محال لگ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، میں حرف بحرف سچ کہہ رہا ہوں۔ میں واقعی تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس طرح صاف انکار سن کر مجھ کو بہت صدمہ ہوا اور میں بیمار پڑ گئی۔ دفتر بھی نہ جا سکی۔ اس پر ستم یہ کہ محلے کا ایک گنڈا مجھ کو اکیلے رہتے پا کر میرے پیچھے پڑ گیا۔ پڑوسی اچھے تھے، میرا ساتھ دے رہے تھے، لیکن کب تک؟ ایک دن پڑوسی کے ہاتھ میں نے دفتر چھٹی کی درخواست بھیجوائی۔ نعمت خان نے اس سے میرا حال احوال دریافت کیا۔ اس نے تمام احوال بتایا کہ کس طرح میں اکیلی ہوں، بیمار ہوں، اوپر سے محلے کا ایک بدماش مجھے ہراساں کرتا ہے۔ اکیلی دیکھ کر ایک بار گھر کی دیوار بھی پھلانگنے کی کوشش کی۔ وہ تو پڑوسیوں نے دیکھ لیا اور عین وقت پر اس کی گردن دبوچ لی۔ یہ تمام احوال سن کر نعمت صاحب واقعی پریشان ہوئے، کیونکہ ان کے انکار کی وجہ سے ہی میں بیمار ہوئی۔ گھر پر وہ مجھے دیکھنے آئے اور میری حالت کے پیش نظر مجھے ہسپتال داخل کروا دیا۔ میری حالت دیکھ کر ان کی ضمیر نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ مجھ کو حقیقی معنوں میں سہارا دیں۔ انہوں نے ڈھارس دی اور کہا کہ تم اچھی ہو جاؤ تو میں تم کا حقیقی سہارا دوں گا، اس کے بعد جو بھی ہوگا ہم بھگت لیں گے۔ ان کے دلاسے نے دوا سے زیادہ ترقی سے کام کیا۔ میں جلد صحت یاب ہو گئی۔ تب انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مجھ سے نکاح کر کے اپنے مکان میں لے آئے۔ انہوں نے واقعی صحیح کہا تھا، کیونکہ مجھ سے شادی کے بعد اب وہ گاؤں نہیں جا رہے تھے۔ گھر سے کئی خط آئے، انہوں نے بہانہ کر دیا۔ 2 سال گھر نہ گئے۔ ہم خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک فکر تھی جو مسلسل ان کو لاحق تھی۔ وہ ایک سرحدی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے گاؤں یوں نہ جاتے تھے کہ وہاں ان کی منگیتر شیزہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی برادری ان کی منتظر تھی کہ یہ آئیں تو ان کی شادی شیزہ سے کروا دیں۔ اسی ڈر سے یہ والدین سے ملنے بھی گاؤں نہیں جا رہے تھے۔ ان کی والدہ کے خط آتے تو لکھ بھیجتے کہ چھٹی نہیں ملتی، جو ہی چھٹی ملے گی آ جاؤں گا۔ ایسے بہانے آخر کب تک چلتے؟ وہ یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر والے اور ان کے نکاح کا راز کھل جائے۔ کہتے تھے کہ راز کھل گیا تو ان کے رشتہ دار ہی ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ ہم قبائلی لوگ ہیں، جو کول دیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اس سے پھرتے نہیں۔ نعمت نے بتایا کہ میرے والد نے میرے چچا کو کول دیا تھا کہ وہ شیزہ کو اپنی بہو بنائیں گے، تو مجھ کو اپنی منگیتر سے شادی کرنا ہی پڑے گی، چاہے وہ بوڑھی ہو چکی ہو۔ اب وہ کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی، یہ ہمارا رواج ہے۔ ایک دن میں پڑوسن کی بچی کی سالگرہ کی تقریب سے لوٹی تو دیکھا نعمت خان کی کچھ رشتہ دار اور وہ ان سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ گاؤں چلو۔ انہوں نے نعمت کو اس قدر مجبور کیا کہ انہیں رخت سفر باندھنا ہی پڑا، لیکن وہ مجھ کو ساتھ نہ لے جانا چاہتے تھے، جبکہ میں ان کو تنہا گاؤں جانے دینا نہیں چاہتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں ان کے ہمراہ ہوں گی تو وہ لوگ بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے اور نعمت خان کو دوسری شادی پر مجبور نہ کریں گے۔ میں بھی منت سماجت کر کے ان کو روک لوں گی کہ وہ میرے شوہر کو دوسری شادی کر کے
ہماری پرمسرت زندگی کو برباد نہ کریں۔ جبکہ نعمت خان آخری وقت تک منع کرتے رہے کہ تم مت چلو ورنہ وہاں حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ مجھ کو وہاں لے جا کر گاؤں میں پابند کرنے کی یہ ایک چال نہ بن جائے۔ جو لوگ ان کو لے کر جا رہے تھے ان میں 2 نعمت خان کے اپنے سگے بھائی اور تیسرا شخص ان کی منگیتر کا بھائی تھا۔ جب میں کسی طور نہ مانی تو نعمت نے کہا اچھا جیسے تمہاری مرضی، مگر سمجھ لو کہ ہمارے رواج بہت سخت ہیں۔ یہ لوگ میری شادی میری منگیتر سے ضرور کریں گے، خواہ تم وہاں موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ گاؤں پہنچتے ہی میرے سرتاج کے رشتہ داروں نے اعلان کر دیا کہ فلاں دن نعمت خان کی شادی ہے، اور انہوں نے بغیر میری پرواہ کیے شادیانے بجانے شروع کر دیے۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ میں نعمت خان کی منکوہہ زندہ سلامت ان کے گھر بیٹھی ہوں اور یہ مجھ پر سوکن ڈالنے سے نہیں ہچکچا رہے۔ یہ عورت بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے، یہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ وہ جو نعمت خان کی منگیتر بچپن سے بیٹھی ہے اس کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہے، حق تو اس کا ہے، یہ نکاح تو ضرور ہوگا۔ پھر نعمت خان کی مرضی کہ وہ اپنی منکوہہ کو ساتھ لے کر جائے یا یہیں چھوڑ جائے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے مارے تجسس کے نعمت خان کی چچی کے کمرے میں ان کی منگیتر کو دیکھا جس کا نام وہ شیزہ لے رہے تھے۔ وہ 45 سے اوپر کی ایک سن رسیدہ موٹی لیکن گوری چٹی نیلی آنکھوں والی عورت تھی۔ وہ کسی صورت نعمت کے جوڑ کی نہ تھی۔ نعمت کا کوئی قصور نہ تھا، وہ تو اس لڑکی سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مارے باندھے نہ جانے کیوں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہ بھی اس قدر ترقی یافتہ صدی میں۔ اب تک تو میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ نعمت عین وقت پر کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں گے اور یہ شادی نہ ہوگی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ کچھ معجزہ نہ ہوا اور معمول کے اس انداز میں شادی ہو رہی تھی۔ مجھے موقع ملا تو میں نے نعمت سے رو کر شکوہ کیا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم تو عورتوں سے بھی زیادہ بزدل اور بے بس نکلے ہو۔ چپ چاپ تماشا بن رہے ہو اور تماشا دیکھ رہے ہو۔ تمہارے پڑھے لکھے ہونے یا افسر ہونے کا کیا فائدہ؟ میں جان دے دوں گی مگر یہ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ بھی کر کے دیکھ لو، اس نے کہا۔ ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ یہ لوگ اٹل فیصلے کرتے ہیں اور جو صحیح سمجھتے ہیں کر گزرتے ہیں، چاہے کسی کی جان جائے یا وہ پاگل ہو جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ شکر کرو کہ انہوں نے تم کو اپنے گھر میں عزت سے بٹھایا ہوا ہے، نکال کر باہر نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے تم کو طلاق دینے کا کہا۔ تو کیا یہ بڑی عافیت کی بات نہیں تمہارے لیے؟ اس نے مزید مجھے سمجھایا کہ میری منگیتر کے 4 بھائی ہیں، اگر میں نے شادی سے انکار کیا تو ان کی بندوقوں کی نالیاں میرے سینے پر ہوں گی، وہ نسل در نسل ہماری دشمنی ہو جائے گی۔ ایک میری جان کا ہی یہ فیصلہ ختم نہیں ہوگا، ہمارے بڑے چھوٹے بچے سبھی اس خونخوار مارکے کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تم ہمارے قبیلے کی روایت کو نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے کہا ہم بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ بھاگنے والوں کو پیٹھ دکھانے والے کہتے ہیں، یہ ان کی عزت نہیں کرتے۔ میں زندگی بھر نہ پھر گاؤں آ سکوں گا نہ اپنوں سے ناتا رکھ سکوں گا۔ ہماری گفتگو میرے بڑے جیٹھ نے سنی اور اس نے جا کر نعمت کے سالوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا ان کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کرنے کے بعد ہماری طرف سے اجازت ہوگی کہ نعمت خان واپس اپنی شہری بیوی کے ساتھ چلا جائے۔ اگر ہماری بہن کو نہیں لے جانا چاہے گا تو ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے۔ مرد کئی شادیاں کرتے ہیں، یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے، لیکن اس نے اگر ہماری بہن سے نکاح نہ کیا تو یہ جرم تصور ہوگا اور ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر مجھ کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے نعمت خان دولہا بنا، ہجلہ عروسی میں گیا، دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ 3 دن میں سسکتی رہی۔ ساس نے مجھے دلاسا دیا، مجھے اپنے پاس اپنے کمرے میں سلایا۔ چوتھے دن ہم نے تیاری باندھ دی اور شہر کو روانہ ہوئے۔ نعمت کی نئی دلہن ان کے ساتھ نہیں تھی۔ مجھے اور نعمت کو میری سوکن کے بھائیوں اور میرے دیوروں نے رخصت کیا۔ وہ کافی آگے تک گاڑی میں ہمارے ساتھ آئے اور الوداع کہا۔ تب نعمت خان نے کہا کہ دیکھو، میں نے کہا تھا کہ ساتھ مت چلو۔ یہ سب ہنگامہ بھگت کر میں واپس تمہارے پاس ہی آتا۔ تم نے میری ایک نہ سنی تو یہ سب سہنا ہی تھا۔
اگر تم کوئی تماشا کھڑا کیا ہوتا تو تمہارے اور میرے دونوں کے حق میں برا ہوتا۔ شاید پھر مجھ کو تمہیں مجبوراً طلاق دینی پڑتی۔ یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے شیزا کو میرے ساتھ کرنے کی ضد نہیں کی۔ دراصل یہ گاؤں کے لوگ بہو بیٹیوں کو شہروں میں اکیلے بھیجنے کو برا جانتے ہیں، لیکن مجھے اب شیزا کو خرچہ بھی دینا ہوگا اور ہر ماہ 1-2 دن کے لیے گاؤں بھی جانا ہوگا۔ بولو، کیا یہ تم کو منظور ہے؟ ہاں منظور ہے، میں نے کہا، کیونکہ نعمت خان میرا سائباں تھا اور میں کسی حالت میں بھی ان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ شیزا کو اولاد نہ ہوئی، اللہ نے مجھے اولاد سے نواز دیا تو میرے سسرال والوں نے مجھے بھی قبول کر لیا۔